صفحہ نمبر 81، 81، پیج 81، سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ 81، 81۔ نابتی حکومت جو شام کی حدود سے متصل تھی اور جو قوم سمود کی مرادف یا ان کے قائم مقام تھی، اس کی نسبت فاسٹر صاحب نے اپنی جغرافیہ میں لکھتے ہیں۔ ان مختصر بیانات سے معلوم ہوا ہوگا کہ زمانہ قدیم میں نابت کا نام اور اثر نہ صرف ریگستانی اور صحرائی عرب پر مستولی تھا، بلکہ حجاز و نجد کے صحبہ عظیمیہ پر بھی حاوی تھا۔ نابتی جہاں تک ایک طرف منافع تجارت سے بہرہ ہونے میں کمال رکھتے تھے، وہاں دوسری طرف بطور سچے بنو اسماعیل کے خطرات جنگ کے لیے بالکل مستعد رہتے تھے۔ فلسطین و شام میں ان کی غارت گریوں اور خلیج عرب میں مصری جہازات پر ان کی راہزنی نے بارہا تاجداران مقدونیہ کو ان کی دشمنی پر آمادہ کر دیا، لیکن روما کی مجموعی قوت سے بیشتر کوئی شے انہیں روک نہ سکی، اور روما کی اطاعت بھی انہوں نے اسرابوں کے زمانے میں بالکل مجبورانہ اور مشتبہ انداز سے قبول کی۔ تاریخ جغرافیہ عرب میں یہ لکھا ہے۔ یہ قدیم سلطنتوں کا حال ہے۔ اسلام کے قبل یہ تمام سلطنتیں برباد ہو چکی تھیں۔ ان کی بجائے یمن میں صرف بڑے بڑے سردار رہ گئے تھے، جن کو قیل یا قتل کہتے تھے، قیل یا مقول کہتے تھے۔ عراق میں آل منظر کا خاندان قائم تھا، جو فارس کے زیر اثر تھے۔ خورونق اور سدید عرب کی مشہور عمارتیں اسی سلسلہ کی یادگار ہیں۔ شام کی حدود میں غسانی خاندان فرما روا تھا، جو کیسران روم کا ماتحت تھا اور جس کا اخیر فرما روا جبلہ بن یہیم غسانی تھا۔ تہذیب و تمدن، نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہمارا تہذیب و تمدن۔ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے عرب کے مختلف حصے بالکل مختلف حالت رکھتے تھے۔ مانیسیو لبان تمدن عرب جس نے لکھی ہے، فرنساوی نے اصول عمران کی بنا پر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کا تمدن کسی زمانے میں اوج کمال تک پہنچ چکا تھا، کیونکہ اصول ارتقاء کی روح سے کوئی قوم محض وحشت کی حالت سے دفعتاً اعلیٰ درجہ کی تہذیب و تمدن تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ایک قیاسی استدلال ہے۔ تاریخ سے بھی اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے بعض حصے مثلاً یمن کسی زمانہ میں انتہا درجہ کی ترقی تک پہنچ چکے تھے۔ یورپ کے محققین آثار قدیمہ جنہوں نے یمن کے آثار قدیمہ کی تحقیقات کی ہے اور پرانے کتبوں کو پڑھا ہے، وہ یمن کی قدیم تہذیب و تمدن کا اعتراف کرتے ہیں۔ صفا اور کلیس کے ذکر میں یاقوت حمودی نے معجم میں قدیم آثارات عجیبہ کا تذکرہ کیا ہے، اور گو اس میں بہت کچھ مبالغہ بھی ہے، تاہم اصلیت کا حصہ بھی کچھ کم نہیں۔ اسی طرح عرب کے وہ مقامات جو ایران اور شام سے متصل ہیں، مثلا ہیرا جو آل نہمان کا پایہ تخت تھا، اور ہواران جو خاندان غسان کا صدر مقام تھا، تہذیب و تمدن سے خالی نہ تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین
والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ولاگ میں بیان کریں گے۔